بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علامہ محمد ساجد نواز۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا کمال کا موضوع ہے، بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا پیار سے پھیلا ہے؟ سب سے پہلے تو میرے ذہن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جب پوچھا گیا کہ سلطان آپ یہ بتائیے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا پیار سے پھیلا ہے؟ تو سلطان نے بڑے کمال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات بتاؤں، اس کی تشریح کرتا رہوں کہ یوں پھیلا ہے، یوں پھیلا ہے، یوں پھیلا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اسلام کو ہمیشہ تلوار کی ضرورت رہے گی۔ ہاں جی، آج یہ تشریح کی جا رہی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ اسلام میں بھی مانتا ہوں پیار سے پھیلا ہے، لیکن آپ کو ایک بات تو ماننی پڑے گی، 10 سالہ نہیں 13 سالہ ہے مکی دور۔ 13 سالہ مکی دور کے اندر 100 بندہ مسلمان ہوا، پھر اسلام ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے آ گیا۔ ہاں جی، مجبور کر دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور مدینے تشریف لے آئے۔ 1 سال گزرا، دوسری ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ بدر مسلط کر دی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر نہیں کہا کہ یہاں مدینے میں آئیں گے تو لڑیں گے، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، صحابہ کو ساتھ لیا، بدر کے مقام پر آ گئے۔ وہ بدر والی زمین پر، بدر والے میدان پر، بدر والے کنویں پر وہ تاریخی واقعات موجود ہیں۔ ہاں جی، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر احد مقرر کی گئی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جنگ بھی لڑی، پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ ہاں جی، ایک دور چلتا رہا۔ میں ایک بات ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر جتنا اسلام پھیلا ہے اتنا 13 سالہ مکی دور کے اندر اسلام نہیں پھیلا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس اسلام میں اس وقت اتنا پاور آ گئی تھی تلوار کے ذریعے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا میں نبی الملاحم ہوں، میں جنگوں والا نبی ہوں، میں جنگوں والا نبی ہوں، تو جنگوں والے نبی نے پھر وہ کام کر کے دکھایا۔ حضور میدان میں تشریف لائے، حضور نے پھر لشکر بنائے، حضور نے پھر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو ٹریننگ دی، تیر اندازی سکھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر در لشکر روانہ کیے۔ سورۃ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ مدنی ہے۔ ہاں جی، پھر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ کس وجہ سے داخل ہو رہے تھے؟ ان کو پتہ اسلام پاور والا ہے، اسلام طاقتور ہے، اسلام اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی نہ کرتا ہے، نہ ظلم و زیادتی ہونے دیتا ہے۔ ہم نے اصل میں اس منشور کو سمجھا نہیں ہے۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا پیار سے پھیلا ہے؟ اسلام پیار سے بھی پھیلا ہے، اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے، لیکن ایک بات اور آپ کو بتاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کی پیار کی تبلیغ موجود ہے۔ ساری زندگی 950 سال نوح علیہ السلام نے دین پیش کیا، تبلیغ کی۔ کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ کہتے ہیں 80 بندے مسلمان ہوئے یا 85 بندے مسلمان ہوئے۔ ہاں جی، پھر مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ بھی تلوار کے زور پر فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ وقت بھی آیا جب 1.25 لاکھ صحابہ میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حجت الوداع کا خطبہ کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کے یار دیکھیں نا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا، سنو تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہاں جی، اصل میں مسلمان ہو گئے بے یقین۔ وہ حضور کی تلوار کی نفی کرنا چاہتا ہے کہ اسلام تو پیار سے پھیلا ہے۔ میں مانتا ہوں اسلام پیار سے پھیلا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ صحابہ جب گئے نا لڑنے کے لیے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہے پیار، یہ ہے محبت۔ سب سے پہلے یہ جملہ ہے، ہم آپ پر اسلام پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اسلام پیش کرنا آسان ہے؟ جا کر رومیوں کے دربار میں جا کے اسلام پیش کرنا آسان ہے؟ جا کے جو ہے وہ جناب ملک در ملک حبشے میں جا کے اسلام پیش کرنا آسان تھا؟ کیسر و کسرا والوں کو جا کے اسلام پیش کرنا آسان تھا؟ ایسے جا کر اسلام پیش کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ ہے کیسے جا کے انہوں نے اسلام پیش کیا؟ تلواریں لے کر گئے، تلوار کے زور پر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، دین کے پھیلانے کے لیے آئے، دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہم آپ کو اسلام پیش کرتے ہیں، قبول کر لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے پھر جزیہ دو، رہو آرام سے رہو، تمہارے سارے حقوق ہیں، تمہاری عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، تجارت کی حفاظت، کاروبار کی حفاظت ہم کریں گے۔ نہیں سمجھ آتی یہ بات؟
ہاں جی، دو باتیں ہو گئیں، اسلام پیار سے کہا اسلام قبول کر لو، پیار سے نہیں مانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں رہیں، اپنے عقیدے پر رہیں، اپنے نظریات پر رہیں، اپنے مذہب پر رہیں۔ اسلام زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے، زبردستی اسلام کلمہ نہیں پڑھواتا۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ اسلام زبردستی کلمہ پڑھواتا ہے، سینے کے زور پر، ہاں جی، سینے پر چڑھ کر کہتا ہے کلمہ پڑھنا، نہ یہ تو ہے ہی نہیں بات، یہ تو اسلام کے اندر یہ ہے نہیں، زبردستی تلوار سر پہ رکھ کے کب کلمہ پڑھوایا ہی نہیں ہے۔ کیسے پڑھوایا؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اسلام پیش کرتے ہیں، مرضی آئے تو قبول کر لیں، نہیں سمجھ آتی تو رہیں، کوئی بات نہیں، جزیہ دیں، پرسکون ہو کے اطمینان سے رہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ قبول ہی نہیں ہے، اسلام بھی ہم قبول نہیں کرتے، جزیہ دے کر بھی رہنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا پھر سیدھے ہو، پھر تلوار جیسے لے کے آیا، تلواریں تو پھر اسی لے کے آئے، پھر سیدھے ہو، ہاں جی، پھر تلواریں لے کے چار دوڑے۔ اور اقبال نے کہا تھا نکل کے سہرار سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے پھر قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ بات اتنی سی ہے، پیار کی بات کرنے کے لیے بھی اسلام کو تلوار کی ضرورت رہے گی۔